اور وہ عورتیں جو بہائی کر بیٹھے تمہاری عورتوں میں سے، بس ان پر گواہ ٹھہراؤ 4 گواہ تم میں سے، بس اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کو روکو گھروں میں حتیٰ کہ موت انہیں فوت کر دے یا اللہ ان کے لیے راستہ بنا دے۔ اور وہ دو جو غلطی کر بیٹھیں تم میں سے، بس ان دونوں کو عذاب پہنچاؤ، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، پس ان سے منہ موڑ لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ان کی ہے جو برائیاں کرتے ہیں جہالت سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں قریبی، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک بار موت طاری ہوتی ہے کہتا ہے اب تو میں نے بے شک توبہ کر لی، اور نہ ان کی توبہ جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، نہیں حالات تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ ان کو روکو کہ تم لے لو بعض اس میں سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، سوائے اس کے کہ وہ واضح بھیائی کر بیٹھیں، اور ان سے گزر بسر کرو دستور کے مطابق۔ بس اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ نے اس میں بڑی بہتری رکھی ہو، اور اگر تم ارادہ رکھو کسی عورت کو تبدیل کرنے کا کسی عورت کی جگہ، اور تم نے اس کو ڈھیروں دولت دے رکھی ہو، بس ان میں سے کوئی چیز نہ لو۔ کیا تم بہتان اور واضح گناہ لینا چاہتے ہو؟ اور کیسے تم اس کو لوگے، اور بلا شک تم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو اور انہوں نے تم سے مختلف لیے ہیں۔ اور نہ نکاح کرو جس سے نکاح کیا تمہارے آبا و اجداد نے عورتوں میں سے، سوائے اس کے جو بلا شبہ پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی اور ناگوار بات ہے اور برا راستہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور وہ عورتیں اور بہن کی بیٹیاں، اور وہ مائیں جو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کی وجہ سے ہوں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں تمہاری عورتوں سے جن کے ساتھ تم رہے ہو، بس اگر تم ان کے ساتھ نہ رہے ہو تو نہیں گناہ تم پر، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ جو تمہارے سلب سے ہوں، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو سوائے اس کے جو بلا شبہ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنہار رحم والا ہے۔ اور عورتوں میں سے شادی شدہ سوائے اس کے جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہو، یہ اللہ نے تم پر لکھ رکھا ہے اور حلال کی ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، کہ تلاش کرو اپنے مالوں سے شادی شدہ رہنا، نہ کہ شہوانی خیالات نکالنا۔ بس جو تم سے فائدہ اٹھائے اس بات سے ان میں سے، بس ان کو دو ان کے مار جو مقرر ہیں، اور نہیں گناہ تم پر کہ تم کمی بیشی کر لو مقرر مار کرنے کے بعد، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے استعداد نہ رکھے کہ وہ پاک دامنہ مومن عورتوں سے شادی کر سکے، بس جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہو جو تمہاری نوخے مومن عورتوں میں سے ہو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمانوں کو، تم ایک دوسرے میں سے ہو، بس ان سے نکاح کر لو ان کے وارثوں کی اجازت سے، اور تم ان کو دو ان کے مہر دستور کے مطابق، شادی شدہ رکھتے ہوئے نہیں، اور نہ کہ شہوانی خیالات نکالنے کے لیے، اور نہ چوری چھپی آشنائی کے لیے۔ بس اگر وہ شادی میں آ جائیں، بس وہ اگر بے حیائی کر بیٹھیں، بس ان پر نصف سزا ہے جو پاک دامنہ عورتوں کی سزا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو ڈر رکھے تم میں سے گناہ کا، اور یہ کہ صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنہار رحم والا ہے۔ اللہ ارادہ رکھے ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کی روشوں کی جو تم سے پہلے ہوئے، اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ جو شہوانی خیالات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم زبردست جھکاؤ کھا جاؤ۔ اللہ ارادہ رکھے کہ تخفیف کرے تم سے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو، نہ کھاؤ اپنوں کے مال آپس میں نہ حق، سوائے اس کی تجارت ہو جو تمہاری رضامندی سے ہو، اور نہ قتل کرو اپنوں کو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ایسا کرے دشمنی سے اور ظلم سے، بس ان قریب ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم اجتناب کرو بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، اور ہمیں تمہیں داخل کریں گے پاکیزہ داخل ہونے والی جگہوں میں۔ اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے حصے ہیں اس میں جو کمائی کریں، عورتوں کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کریں، اور اللہ سے مانگ لو اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے وارث وہ جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، اور جو ان سے تم نے پختہ عہد کیے ہوں، بس ان کو بھی ان کے حصے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ واللاتی، واحد اللتی جمع اللاتی، الذین مذکر الٹے، الذی مذکر واسطے وہ، تے مونس واسطے اللتی، ایک ہی دن الٹن، مذکر واسطے تے الذی آسی، تے مونس واسطے تے اللتی آسی، اللتی نے جمع اللاتی، وہ اردو والے تو وہ ہی آپ سنیں، اور وہ تو مراد وہ ایسی عورتیں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم،
جو بے حیائی کر بیٹھے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس ان پر گواہ ٹھہراؤ 4 گواہ تم میں سے۔ مطلب پتہ لگا کہ کسی عورت نے باری بد چلنی نہ، اس نے خاوند ہے کوئی بھائی ہے کوئی بھی، تو انہوں نے ویکھے انہوں نے آپ نہیں ہے پر لوگ گلاں کرنے، تو پھر انہوں نے گواہ 4 بناؤ۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ جڑے آکھن بھی گل ہوئی۔ فین شہدو، پس اگر وہ گواہی دے دیں بس ان کو روکو گھروں میں۔ اچھا یہ آیات اس میں نازل ہوئی ہے احد نے واقعہ، احد نے واقعہ جڑا سورۃ نور ہے تو سزا دا حکم بھی آنا، اتنے سزا دا حکم نہیں ہے۔ بس اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کو روکو گھروں میں حتیٰ کہ موت انہیں فوت کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بتا دے۔ یہ آج کل بھی غیرت واسطے قتل اجازت نہیں ہے، وہ پھر انہوں تسی الگ کرو، تو یہ ناپسند کر سکنے، مارنا اجازت نہیں قتل۔ اور وہ 2 جو غلطی کر بیٹھے ہیں تم میں سے، 2 میں مرد اور منکم فاعذوہما، پس ان کو ایذا پہنچاؤ، فإن تابا، پس اگر دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں پس ان سے منہ موڑ لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں قریبی، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ان کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک پر موت طاری ہو جاتی ہے، کہتا ہے بے شک اب تو میں نے توبہ کر لی، تب تو آنا من اب، اور نہ ان کی توبہ جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والوں نہیں حالات تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ پہلے زمانے جس طرح جیسے قرآن پاک نہیں عنایت نازل بھی نہیں، کوئی بندہ فوت ہونا ہے اس نے عورت بیوہ رہ نہیں، زبردستی کوئی آخنے بھی میں شادی کر سکوں یا اس نے سارا ترکے میں ہی سنبھال سکوں، منع کیا گیا۔ ایمان والوں نہیں حالات تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی، اور نہ ان کو روکو کہ تم نے ان کو کوئی چیز دے رکھی ہو، تعدلو، نہ روکنا۔ ایک عورت فرض کرو بیوہ ہوگی یا طلاق یافتہ ہوگی تو وہ بہنا چاہنی، مطلب اس واسطے نہ روکو جو فلانی چیز کے ویسی فلانی چیز، وہ تو اس نے یہی ہے اس نے، اور نہ ان کو روکو کہ تم لے لو بعض اس میں سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، سوائے اس کے کہ وہ واضح بے حیائی کر بیٹھے۔ ہاں اگر واضح ان کی غلطیاں تو پھر ان کو چیز گن سکے، اور ان سے گزر بسر کرو دستور کی عاشرو ہونا، اور ان سے گزر بسر کرو دستور کے مطابق۔ بس اگر تم انہیں ناپسند کرو تو شاید کہ تم ناپسند کرو کس چیز کی اور اللہ نے اس میں تم بڑی بہتری رکھی ہو، اور اگر تم ارادہ رکھو عورت کو بدلنے کا کسی عورت کی جگہ، اور تم نے اس کو ڈھیروں تو عورت دے رکھی ہو، خاتم اقدا ہونا کنتار بہت، فلا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے کوئی چیز نہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، انہوں نے ایک آرڈر نافذ کیا بھئی اگوں جتنا نکاح سنتے اتنا مارو سے ایک سونا رقم کا چھوڑی جیڑی بھی اسے دور دی، تو وہ تھوڑی یہ ان طرح کے باڈی گارڈ کوئی نہیں جی میں نے بہتا کوئی عورت روکے نہیں، تو وقت نہیں عمر تو کیا اختیار تھا، اللہ نے قانون تبدیلی نہیں کی تبدیلی، تو کی آرڈر کیا تو اس اتنی رقم رکھی تو کیا میں کیتا ہوئے گا، اگر نہیں تو آیت نہیں پڑھی کہ آتا ہے تم اقدا نہ کنتارن، تو نے کسی کو ڈھیروں دولت دے رکھی ہے، قرآن پاک تک کنتارا ہے تو نے بھی اتنی، انہوں نے پھر آرڈر واپس کیا کہ باقی میں اس سے نظر نہیں پئی۔ فلا تاخذوا منہ شیئا، پس نہ لو اس میں سے کوئی چیز، کیا تم تاخذونہ بہتان ہو، کیا تم بہتان اور واضح گناہ لینا چاہتے ہو، اور کیسے تم اس کو لوگے، اس کو میں نے وہ چیز اور دیتی ہوئی وہ گناہ گنو، اور کیسے تم اس کو لوگے اور بلاشو تم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو، افدا بعضکم الی بعض، میں نے میاں بھی ہو کر واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیے ہیں، انہوں نے تم سے پختہ مطلب ویسی بیوی عورت رہی ہے، پھر اس کو جو چیز دیتی وہ نہ گنو۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو ما نکح آباؤکم من النساء، جن سے نکاح کیا تمہارے آبا و اجداد نے عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے جو پہلے ہو چکے، مطلب اگر حقیقی ماں نہیں ستیلی ماں میں حکم نہیں اس نے شادی کرنی، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناگوار بات ہے اور برا راستہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری ماں ہیں، حرام کی گئی نکاح کے لیے، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، رضائی ماں جسان، اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کی وجہ سے ہوں۔ یہ اسلام ہے فوسٹر سسٹر تھے،
وغیرہ یہ دوئی مذہب نہیں دودھ اگر پینا تو اس نے پائی نہیں بڑھنا پر اسلام میں بھی اگر جس نے دودھ پیتے ہو اس نے نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ کی وجہ سے ہوں اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس جیسا اس میں شادی نہیں کرتا. و ربائب کو ملا تھی ربیبن جمع ربائب ربیب اس لڑکیاں ہیں جی اپنی بیٹی حقیقی نہ ہو سوتیلی اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں حجور میں گھروں میں ہوں تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم رہے ہو بس اگر تم ان کے ساتھ نہیں رہے ہو بس نہیں گناہ تم پر. اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں بہو جیسا حلائل وہ ہوں. اور یہ بھی منع ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو تو ایس کے جو بلا شبہ ہو چکا میں پہلی قوم میں رہے دو بہنیں بھی ایک جا رہے تھے پر اسلام میں نہیں. بے شک اللہ بخشنہار رحم والا ہے. اور شادی شدہ عورتیں محسنات من النساء اس نے بھی شادی نہیں پہلے کسی شادی ہوئی ہوئی جہاں تک طلاق نہ ہوئے تھے اس نے نہیں. اور والمحسنات من النساء اور عورتوں میں سے جو محسنات ہیں یعنی شادی شدہ ہیں الا ما ملکت ایمانکم سوائے اس کے جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہے. مفہوم اس نے آیت نا کہ یہ تو ہوں تو نفی ہوگی کوئی مارکیٹ ہی خرید کے آنے اور تھا جیسے گاؤں میں جیسے آنے اس وہ آنے تو اگر وہ عورت جس طرح خرید کے آنے پہ وہ شادی شدہ ہے تو بطور لونڈی آنی بھی تو وہ اس وہ خاوند کو طلاق نہیں کرنی بس وہ اس کے غلام میں تھے بس بیوی بھی جیسے اللہ لفظ لگے سوائے اس کے جو تمہاری ملکیت میں لونڈی ہو اللہ نے تم پر یہ لازم ٹھہرائی یہ بات. اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں نہیں رشتے کے علاوہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں سے شادی شدہ رہنا محسنین شادی شدہ رہنا غیر مسافقین نہ شوانی خیالات نکالنا مطلب شادی اس وقت کرو بھی اولاد واسطے. تو مستمتا تم بھی میں نے بس جس نے تم میں سے فائدہ اٹھایا اس سے ان عورتوں سے فاتو ہونا اجور ہونا بس دو ان کو ان کے مال مقررہ فریضہ مقررہ. اور نہیں گناہ تم پر کہ تم کمی بیشی کر لو مقرر کرنے کے بعد ترا دے تم کمی بیشی کر فرض کر کے بندے نے مار طے ہوا ابھی 50,000 طے ہو کے نکاح لکھے گیا کار آنے تو عورت نہیں ہوئی میں 5,000 یا جتنی کمی کر چھوڑو مطلب اجازت دے یہ ہو سکتا. اور نہیں گناہ تم پر کہ تم کمی بیشی کر لو مقرر کرنے کے بعد بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو استطاعت نہ رکھے تم میں سے اتنی وسعت کی کہ نکاح کرے پاک دامنہ مومن عورتوں سے اور جو تمہاری ملکیت میں لونڈیاں ہیں تمہاری مومن عورتوں میں سے. اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہاری ایمان کے بارے میں تم ایک دوسرے میں سے ہو بس نکاح کر لو ان سے میں لونڈیوں سے بس نکاح کر لو ان سے ان کے وارثوں کی اجازت سے اور ان کو دو ان کے مہر جو دستور کے مطابق اور انہیں شادی شدہ رکھتے ہوئے نہ کہ شوانی خیالات نکالنے کے لیے اور نہ چوری چھپی آشنائی کے لیے اخدان چوری چھپے. فیضا احسن نہ بس جب وہ شادی میں آ جائیں وہ میں لونڈیاں بس اگر وہ واضح کوئی بیائی کر بیٹھیں تو ان پر نصف سزا آئے گی جو پاک دامنہ عورتوں کی سزا ہے. یہ اس کے لیے جو ڈر رکھے تم میں سے گناہ کا یہ اس کے لیے اس نے اجازت دے لونڈی نے شادی کرنی جس نے خیال ہے بھی شادی نہ کر سکتا میں غلطی کر بیٹھ یہ اس کے لیے جو ڈر رکھے تم میں سے گناہ کا. اور اگر یہ کہ صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے بھائی لونڈی نہ شادی نہیں کرو تو انجی رہو تو ٹھیک ہے. حافظ رہی ہونے تو اس نے استاد نہیں حافظ نہیں اپنے شاوری اصل شاوری یعنی شادی نہیں کی تھی سارے آنے بھی تسی یہ شادی کر کے نا یا قرآن پاک یہ پھر پیش کرنے والا اور یہ کہ صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ بخشنہار رحم والا. اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور تمہیں ہدایت دے ان لوگوں کی روشوں کی جو تم سے پہلے ہوئے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے. اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. اور ارادہ رکھتے ہیں وہ جو شیطانی خیالات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم زبردست چکاؤ کھاڑ دے تمیلو میلا نظیمہ کہ من ان چاند بھی تسی اسلام میں چھوڑ ہی دو. وہ جو ارادہ رکھتے ہیں وہ جو شیطانی خیالات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم زبردست چکاؤ کھا جاؤ. اللہ ارادہ رکھے ہے کہ تخفیف فرمائے تم سے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ایمان والو نہ کھاؤ اپنوں کے مال آپس میں ناحق سائز کے جو تجارت ہو جو تمہاری رضامندی سے چلتی ہو اور نہ قتل کرو اپنوں کو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جس نے ایسا کیا دشمنی سے اور ظلم سے پسند قریب ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہوں سے جیسے تمہیں روکا گیا ہے ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے پاکیزہ داخل ہونے والی جگہوں میں.
اور نہ تمنا کرو اس کی جس چیز سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مطلب کسی پر کوٹھی ملی، دعا نے اس کو کیوں ہے، یہ بھی تمنا نہ کرو. یا عورت واہنی مرد فضیلت، میں بھی مرد بننا چاہوں، یہ بھی نہیں. اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جس سے اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے ایسے ہیں اس میں جو کمائی کریں، اور عورتوں کے لیے ایسے ہیں اس میں سے جو کمائی کریں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگ لو. بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے وارث، موالی میں نہ وارث، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے وارث اس میں چھوڑ جائیں والدین اور قریبی. اور وہ جو اچھا یہ پہلے نہیں کہہ سکتے ویسے ہی زوری جڑ بنا گئے. فرمایا تمہیں سارے کے لیے ہم نے وارث بنائے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، اور وہ جن سے تم نے پختہ عہد کیے ہوں بس ان کو بھی ان کے حصے دو. ایک بندہ جس یہ اس لیے جس سے مواقعات ہوئی ہے تو وہ پائی نہیں ہونے، وہ پائی بنانے مکیوں آئے ہوئے تھے مدینے نے بندے تو آپ پائی ہو انہوں نے عہد ہوئے، انہوں بھی تسی جڑی چیز طے شدہ چاہ دو. اور وہ جن سے تم نے پختہ عہد کیے ہوں بس ان کو دو ان کے حصے، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. مار لفظ جڑا ہے جس میں عربی کی اجور لفظ آنا پہ یہ اس میں منیمم میکسیمم کوئی نہیں ہے، کم از کم سے زیادہ اتنا بھی ہوا بھی بعض. اور صابی شادی ایک شالہ اس کو لایا چاندی نے، میں نے کو یہ کچھ اس نے شادی کی وہ مار مقرر ہے. تو یہ جی بھی ہیں جنہیں بے شمار دولتیں ہیں مار کے طور، مطلب اس حد نہیں، حد اس بندے نہیں حیثیت نہیں ہے جتنی اس کی حیثیت ہے. نہیں اس بندے مرد نہیں، مرد نے جتنی وہ فرض ایک بندہ ایک دیہڑیدار ہے تو اس آدمی آ کے لکھ روپئے لکھ کس وجہ سے یہ جی گلا کر جی ممکن ہو لکھ تو چھوڑ سو آگ بھی چھوڑ سو پر مار وہی اسی جڑا اس میں جتنی حیثیت فرض بندے سر درد تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اندروں اندر چیز اٹھی نہ اس ایسا کوئی یاد اس نے حسین اس میں ممبر رکھنے تو یہی کہا رہے افسر یہ بیمار ہے تو سر درد نہیں کھو دو، اتنا شدید درد ہے اس میں ناقابل برداشت اسی نہ کھو دو. ایک کلنج پہنا پیٹ نہ دے اندر سے کھو دے مطلب باہروں کوئی اس پہ حملہ نہیں کرنا پہ اندر ایک چیز نکلنی چاہیے. قرآن پاک ہے نا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. 65 جنگ ہوئی تو خان صاحب نے یاد اسے 65 یہ نہیں سنا. اچھا وہ جیسے اوور ہوئی نا تو اوور انج ہوئی بھی ہندوستان پیدا دھچکا لگا ان فوراً پہنچے یو این او بھائی جنگ بند کرو تو انہیں پھر آخر بند کرانے سالس بن گئے نے روس والے صدر ایئرپورٹ گور نہیں اس آخر میں سالس رول ادا کر سا دو اس میڈ کو پاکستان بھی اصل صدر اس ایوب تھے ادھر لال بہادر شاستری وزیر اعظم دو ہی گئے تھے. تاشقند معاہدہ تاشقند جی طے ہوا بھی طے انہیں بھی انہیں آخیا سارا سیٹ گل آخ سی منسا تو اسی آخیا بھی میں تو جنگ ختم کرنا چاہنا جانا بھی دشمنی ختم ہوئے تو تھی اپنی پہلے عادت چلے گئی اس پاکستان کا نقصان ہے. انہیں اس نے بہت دور تک چلے گئے وہ ایریا نے چاہ کے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکے ادھر. اس لیے جڑا وزیر خارجہ ہے وہ وٹو ہے سرکار یہ نال گیا بھی اس آ کے بھی یہ آسام معاہدہ نہیں موجود. ایوب خان پہلے یہ آخیا بھی اسی انہوں نے منسا ہے تو اس دستخط کر چھوڑے میں پوائنٹ جڑا تو دس بس جیسے دستخط ہونے گئے لال بہادر شاستری فوت ہو بیمار شمار نہیں ہے جی کئی لوگ آ رہے خوشی نہ بھی اس پیدا ہے نا بڑا سا تو تصویر آئی نے اخبار نہیں ہونی ہے تو اس موڑے پہ دینے ارتھی مطلب کوئی دیر ہی نہیں لگی ایک تو آدمی بیمار ہے تو کوئی اسپتال گیا تو ساتھ ختم ہے ادھر فوت ہو. یہ انسان کیوں
لال بہادر شاستری چھوٹے ہی قد نے انہوں نے اخبار لکھنے بال برابر شاستری وہ چھوٹا جو ہے نا لال بہادر شاستری قرآن پاک ہے نا وہ خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا کیا گیا 65 جنگ ہوئی تو خان صاحب نے یاد اسی 65 یہ نہیں تو اچھا وہ جیسے اوور ہوئی نا تو اوور انج ہوئی بھی ہندوستان زیادہ دھچکا لگا ان فوراً پہنچے یو این او بھائی جنگ بند کرو تو انہیں پھر آخر بند کرانے سالس بن گئے نے روس والے صدر ایئرپورٹ کو نہیں اس آخر میں سالس نے رول ادا کر سا دو آس میرے کو پاکستان بھی اصل صدر اس ایوب تھے ادھر لال بہادر شاستری وزیر اعظم دو ہی گئے تھے تاشکند معاہدہ تاشکند جی طے ہوا بھی طے انہیں بھی انہیں آخیا سارا سیٹ گل آخسی منسا تو اسی آخیا بھی میں تو جنگ ختم کرنا چاہنا جانا بھی دشمنی ختم ہوئے تو تھی اپنی پہلے عادت چلے بھی اس پاکستان کا نقصان ہے انہیں اس نے بہت دور تک چلے گئے وہ ایریا نے چاہ گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکے ادھر اس لیے جڑا وزیر خارجہ ہے وہ وٹو ہے سرکار یہ نال گیا بھی اس آخر بھی یہ سام معاہدہ نہیں موجود ایوب خان پہلے یہ آخیا بھی اسی انہیں نہیں منسا ہے تو اس دستخط کر چھوڑے میں پوائنٹ جڑا تم دس لگے بس جیسے دستخط ہونے گئے لال بہادر شاستری فوت ہو بیمار شمار نہیں ہے جی کئی لوگ آنے خوشی نہ بھی اس پیدا ہے نا بڑا سا تو تصویر آئی نے اخبار نہیں ہونی ہے تو اس موڑے پہ دینا ارتھی مطلب کوئی دیر ہی نہیں لگی ایک تو آدمی بیمار ہے تو کوئی اسپتال گیا تو سانس ختم ہے ادھر فوت ہو یہ انسان کیوں لال بہادر شاستری چھوٹے ہی قد نے انہوں نے اخبار لکھنے بال برابر شاستری وہ چھوٹا جو ہے نا لال بہادر شاستری واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم انفعنا بالآیات والذکر الحکیم ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم جزاکم اللہ خیر